ہر طرف آتش بازی ہی آتش بازی تھی، پورا آسمان آتش بازی سے گھرا ہوا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جشن کا سما تھا۔ افندیس کا پورا گھر جمک دھمک رہا تھا، ان کے لاڈلے بیٹی کی شادی تھی آج۔ پورے ایریا کی فضا گولیوں سے تھر تھرا رہی تھی، تبھی ایک دم ہر چیز ساکت ہوئی تھی، جیسے کسی نے چلتا وقت روک دیا ہو۔ ابراہیم آفندی یکدم ساکت ہوتی ہر چیز پر حیران ہوتے مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا کہتا جب موسیٰ شاہ آگے آتے دھاڑا تھا۔ ابراہیم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم دونوں خاندانوں کو یوں اکٹھا کرنے کی؟ تو نے ان خانوں کے خاندان کو اکٹھا کرنا تھا تو ہمیں کیوں بلایا؟ موسیٰ شاہ کی دھاڑ ایسی تھی کہ یکدم مہندی لگاتی عورتیں بھی سب چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ تبھی خان خاندان کا چشم و چراغ سامنے آیا تھا۔ افندیس کو کیا کہتے ہو موسیٰ شاہ، مجھ سے بات کرو۔ قیس خان اس سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ تم چپ رہو، میں اس وقت آفندی سے مخاطب ہوں۔ اگر انہوں نے ہمیں بلانا تھا تو تم لوگوں کو ہی کیوں بلایا؟ اور اگر تم لوگوں کو بلانا تھا تو ہمیں کیوں بلایا؟ جبکہ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم دونوں گھروں کی دشمنی اب کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر سب جانتے بوجھتے انہیں یہ منافقت کرنے کا حق کس نے دیا؟ موسیٰ شاہ، تم بات تو سنو، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے تم دونوں فیملیز کو یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ میں نے اپنی خوشی کے موقع پر تم دونوں فیملیز کو اس لیے بلایا تاکہ میں اپنی شادی کو یادگار بنا سکوں۔ بس کرو ابراہیم، اچھے سے جانتا ہوں میں کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ دونوں خاندان پھر سے مقابل آ سکیں۔ موسیٰ شاہ ساری دوستی کو ایک لمحے میں بھاڑ میں جھونکتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو موسیٰ، ابراہیم ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تبھی قیس خان دھاڑا تھا، تو میں اب سمجھا کہ تم نے پلان بنایا تھا ابراہیم کے ساتھ کس شادی میں آ کر ہم پر حملہ کر سکو۔ موسیٰ شاہ حد درجہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا۔ موسیٰ، تم کیوں تماشا لگا رہے ہو؟ میں اپنی شادی پر ایسا کیوں کروں گا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بس کی باتیں سنتے ابراہیم کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بس کرو، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم دونوں کی منافقت، یہ خان خاندان کے لوگ ہی منافق، پہلے ہی اس کے چچا نے یوں ہی منافقت کر کے میرے چچا کا قتل کروایا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یوں جھوٹا الزام لگانے کی؟ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تبھی کب سے خود پر الزام برداشت کرتے قیس نے آگے ہوتے موسیٰ شاہ کا گریبان پکڑا تھا۔ یکدم ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ خود کے گریبان پکڑنے پر موسیٰ نے ایک زوردار مکہ قیس کے منہ پر جڑا تھا۔ جب اسٹیج کی سیڑھیوں کے قریب پہلے ہی ہونے والی لڑائی کی وجہ سے کانپتی اشمل یکدم اپنے لالا کے چہرے پر پڑنے والے مکے کو دیکھتی اشمل ٹھاک کی آواز سے نیچے کھڑی گری تھی۔ ارد گرد کھڑی لڑکیوں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اشمل، اشمل، لڑکیوں نے بے ساختہ اسے پکارا تھا۔ ارے دیکھو، کوئی دیکھو، اشمل گر گئی ہے نیچے۔ قیس خود کے چہرے پر پڑنے والے مکے کا بدلہ موسیٰ کے چہرے پر مکہ مار کے اتارنے ہی والا تھا کہ اشمل کا نام سنتے رکا تھا۔ ایک دم موسیٰ کو وہی چھوڑے وہ اسٹیج کی جانب بھاگا تھا جہاں پہلے ہی ساری لڑکیاں اشمل کے گرد گھیرا بنا کر کھڑی تھیں۔ کیوں چیخے؟ کیا ہوا گڑیا کو؟ وہ بے ساختہ وہاں کھڑی لڑکیوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا نیچے گری اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے بولا، لالا، وہ آپ کی لڑائی دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ تبھی وہاں کھڑی منسا روتے ہوئے بولی۔ دلہن بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی بھاگتا ہوا قریب آیا تھا۔ کمبائنڈ فنکشن ہونے کی وجہ سے سب صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ جب قیس ایک نظر روتی منسا کو دیکھتا اشمل کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ یار اندر لے چل میں ڈاکٹر، ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا جب قیس اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تو نے جتنا کرنا تھا کر دیا ابراہیم، اب میں تمہاری شادی میں کوئی بھی پریشانی نہیں چاہتا۔ یار اجازت دو منسا، تم اماں لوگوں کو اندر سے بلا کر گل خان کے ساتھ آؤ، میں گڑیا کو اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ منسا سے کہتا وہ اشمل کو گود میں اٹھائے بیک سٹیج کی طرف مڑا تھا جب دور کھڑے موسیٰ خان کی نظر قیس کی گود میں اٹھائے وجود کی لڑکتی کلائی میں موجود چمکتے بریسلیٹ پر گئی تھی۔ نظریں ساکت ہو گئی تھیں، دماغ میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سائیں چلیں؟ ابراہیم کو موسیٰ کی جانب سے دیکھ زردان فوراً قریب آتے ہوئے بولا، کیا؟ وہ ہوش میں آیا، نظریں ابھی تک اسی راستے پر تھیں جہاں سے قیس گزرا تھا۔ سائیں چلیں؟ اس سے پہلے موسیٰ کوئی جواب دیتا جب ابراہیم قریب آیا، تو جانتا ہے جس طرح تو نہیں جانتا تھا کہ قیس آنے والا ہے، اس طرح وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو آنے والا ہے، مگر وہ آیا، تجھے دیکھا، پرسکون رہا۔ اس نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی، مگر موسیٰ تم ہمیشہ کی طرح الٹا سمجھا، خود سے بات سوچی اور ری ایکٹ کر لیا۔ تو جانتا ہے تیری اس حرکت کی وجہ سے اشمل کی کیا حالت ہوئی ہے۔
تو جانتا تھا نا اس کے ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں بھی آئی ہیں، اور عورتیں کتنی نازک دل ہوتی ہیں، یہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا موسیٰ، مگر تو نے پھر بھی ڈرامہ لگایا ہے۔ مت بھولو ابراہیم، گریبان پہلے اس نے میرا پکڑا تھا۔ مت بھولو موسیٰ شاہ، اسے اکسانے والے بھی تم تھے، صرف تم، ابراہیم غصے سے بولا، جبکہ موسیٰ کرتا بنا مزید کوئی بات کیے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس لڑائی میں اس کے اندر کی حالت خراب تر ہو گئی تھی۔ وہ کلائی اور اس کلائی میں پہنے بریسلٹ اسے جو اشارہ کر رہے تھے اس کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ یہی گاڑی روک دو۔ گاڑی کو سنسان سڑک پر آتے دیکھ وہ گاڑی روکنے کا حکم دے گیا۔ جی بہتر، یہ کہتے زردان نے گاڑی روکی جب وہ دروازہ کھولتے باہر نکلا تھا۔ موسیٰ شاہ کو باہر نکلتے دیکھ زردان نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا جب موسیٰ شاہ کی آواز ابھری تھی، اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اکیلا مطلب اکیلا؟ مگر سائیں آپ یہاں سنسان سڑک پر اکیلے؟ میں بچہ نہیں ہوں، فوراً جواب آیا تھا۔ سائیں میں گاڑی میں انتظار کر لیتا ہوں۔ زردان نے فوراً بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ تم گاڑی کے اندر ہی رہو گے، مجھے باہر نظر مت آؤ، موسیٰ نے فوراً کہا۔ جی جی سائیں، بہتر۔ یہ کہتا وہ گاڑی میں بند ہو گیا تھا جب موسیٰ آگے بڑھا تھا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دماغ میں دھماکے چل رہے تھے۔ کیا وہ جانتی ہے کہ میں وہی موسیٰ ہوں، اس کے بھائی کا سب سے بڑا دشمن؟ یہی سوچیں اس کے دماغ کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے چلتا جا رہا تھا جب ماضی کی کچھ یادیں ذہن میں آئی تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے۔ یار اتنا عرصہ ہو گیا، تم نے آج تک اپنا صحیح نام نہیں بتایا۔ وہ آج بھی کال پر اپنی آن لائن بنی دوست سے باتیں کر رہا تھا، جو اب دوست سے کہیں زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ نام کا کیا کرنا ہے موسیٰ؟ اس کی وہی کھنکتی آواز سنائی تھی۔ تم سے نکاح کے لیے نام ہی تو چاہیے ہوگا۔ موسیٰ شاہ آج اپنے سارے جذبات اس پر آشکار کر دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ دوسری جانب اشمل جو کافی مذاقیہ موڈ میں تھی موسیٰ کی بات سنتی گڑبڑائی تھی۔ مطلب تو صاف ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اب کی بار وہ واضح لفظوں میں اقرار کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ موسیٰ، آپ کو میرا اصل نام تک کا نہیں پتا، آپ نے مجھے دیکھا تک نہیں، اور آپ شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سچ میں حیران تھی۔ ہاں، اندر کہیں نہ کہیں اس سے باتیں کرتی وہ بھی اس کو چاہنے لگی تھی، مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موسیٰ جیسا شخص اس کو چاہے گا۔ یار جب تک میں تمہیں اپنا دوست سمجھا تب تک میں نے تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میری فیلنگز تمہارے لیے دوست سے بڑھ کر ہیں تو میں نے تمہارا نام پوچھ لیا اور اپنے احساسات کے بارے میں بتا دیا۔ اب میں بس تمہاری ہاں کا منتظر ہوں۔ موسیٰ شاہ میلوں دور ہونے کے باوجود بھی اس خوبصورت لڑکی کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور اگر میں ہاں نہ کروں تو آپ کیا کریں گے؟ انداز موسیٰ کو تنگ کرنے والا تھا۔ اور آپ ہاں کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بھی جواب چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے میرے ڈریم کے مطابق پرپوز نہیں کیا۔ آخری بات کہتی وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب وہ فوراً بولا تھا، مگر ٹوں ٹوں کی آواز نے سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ مگر پھر اس کی بات میں چھپی ہاں کو سمجھتا وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ مطلب اب وقت آ گیا ہے میڈم کو ڈھونڈنے اور ڈریمی پرپوز کرنے کا۔ کھلکھلا کر کہتا وہ زردان کو آوازیں دینے لگا۔ جی جی سائیں۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ زردان، صوبائی کے سب سے مہنگے جیولر کا پتہ کرو۔ سائیں خیریت؟ زردان سے وہ کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ زردان، اب تمہاری بھابھی بیگم کو تحفہ دینے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں ہماری ہونے والی بیوی بیگم کے لیے تحفہ اس کی طرح ہی بے تحاشا خاص ہو، اتنا خاص کہ اس جیسا تحفہ دوبارہ کوشش کر کے بھی کوئی اپنی بیوی کو نہ دے سکے۔ تم جیولر کا پتہ لگاؤ، اس کے بعد میرے ساتھ اس کی میٹنگ ارینج کرواؤ۔ جی جی بہتر سائیں۔ زردان تو اپنے سائیں کو دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ جیولر سے ملنے کے بعد موسیٰ شاہ نے خود کا ڈیزائن دے کر بریسلٹ تیار کروایا تھا، نیلے ہرے والا۔ جیولر کو اس کا منہ مانگی قیمت دی گئی تھی تاکہ دوبارہ ایسا ڈیزائن نہ بن سکے۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اشمل نے سوائے اپنے اصل نام کے اسے ہر چیز بتا رکھی تھی، اپنا یونیورسٹی، اپنا ڈپارٹمنٹ، اپنی کلاس، اپنا سیکشن، ہر چیز جو موسیٰ شاہ کو لفظ بلفظ ازبر تھا۔ اس خوبصورت نہایت قیمتی بریسلٹ کو خوبصورت طریقے سے پیک کرواتا، مزید اور کافی مہنگے تحفے پیک کرواتا زردان کے ہاتھ اس کی یونیورسٹی اس کی کلاس تک پہنچایا گیا تھا۔ اس کی کلاس میں پہنچتے زردان نے وہ نام لیا تھا جو موسیٰ جانتا تھا۔ کلاس والوں کے جھرمٹ میں گھری اشمل نے مس چاندنی نام کی پکار پر حیرانگی سے ارد گرد دیکھا، جہاں سامنے ہی ایک آدمی کھڑا اب پھر سے وہی نام پکار رہا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ نے اسے بتایا بھی تھا کہ اس نام کی بچی کلاس میں نہیں ہے، مگر وہ بس ضد تھا کہ یہی ہے۔ جب چوتھی سے پانچویں بار اس نے یہی نام کو کہا
تو حیران ہوتی اشمل اپنی جگہ سے اٹھتی زردان کے قریب گئی تھی۔ چہرے پر فوراً سے ماسک پہنا تھا۔ جی میں ہوں چاندنی۔ وہ باہر ہوتی آہستہ آواز میں بولی تھی، پلیز باہر آ جائیں۔ اس سے پہلے زردان کچھ کہتا جب وہ فوراً بولتی کلاس روم کا دروازہ پار کر گئی۔ جی اب بتائیں کیا کام ہے آپ کو چاندنی سے؟ وہ بی بی جی سائی نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے 2-4 گفٹ بیگ سامنے کرتے وہ نظریں جھکائے فوراً بولا، کون سے سائی؟ جانتی وہ اچھے سے تھی کیونکہ اس نام سے بس وہ شخص ہی اسے پکارتا تھا، مگر فی الوقت وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس دن ڈریم پرپوز والی بات کے بعد اس کی 2-4 بار بات ہوئی تھی، مگر نکاح یا پرپوزل کو لے کر نہیں۔ بی بی جی چھوٹے سائیں، موسیٰ شاہ سائیں۔ وہ آہستہ سے بولا، اپنے سائیں سے کہنا ہمت ہے تو خدا کر دیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، بی بی جی سائیں نے بالکل یہی کہا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں آپ کو گفٹ دوں گا تو اب یہیں کہیں، مگر انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ یہ کہیں تو کہہ دینا۔ اب کی بار یہ رکھیں، اگلی بار موسیٰ شاہ خود خدمت میں حاضر ہوگا۔ زردان کی بات پر وہ مسکراتی اس کے ہاتھ سے گفٹ پکڑ گئی تھی۔ جب شکریہ کہتا زردان وہیں سے واپس مڑ گیا۔ وہ حیران تھی، بے تحاشا حیران۔ اس کی بتائی ہوئی تھوڑی بہت باتوں سے اس تک پہنچ جائے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بے صبری سے اس کی کال کی منتظر تھی کیونکہ ہمیشہ کال وہی کرتا تھا۔ یونیورسٹی سے ڈرائیور کو کہتی وہ جلدی نکل آئی۔ تمام گفٹ پہلو میں پڑے تھے مگر وہ گفٹ کھولنے سے پہلے گفٹ بھیجنے والے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ گھر پہنچتے وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ بنا فریش ہوئے وہ کمرے میں ٹہلتی اس کی کال کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا موبائل بجا، موسیٰ کالنگ۔ دیکھتے ہی وہ فوراً کال اٹینڈ کر گئی۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے ویٹ۔ موبائل کان سے لگاتے وہ فوراً بولتی رکی تھی، ہاں سہے نصیب، اس قدر اتاولا پن کہیں محترمہ کو ہاں تو نہیں کرنی؟ موسیٰ شرارت سے بولا، میں کیوں ہاں کرنے لگی؟ اور آپ نے یہ اتنا کچھ کیوں بھیجا؟ یہ ڈریمی پرپوز کا پہلا تحفہ سمجھ کر قبول کریں، اب تو شروعات ہے۔ وہ کسی اور ہی لے میں بولا تھا، آپ سمجھ، میں سب سمجھ رہا ہوں، آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے ریڈ گفٹ بیگ والا گفٹ انریپ کریں۔ وہ فوراً جواب دیتے ہوئے بولا تھا، مگر چاندنی میری خاطر، وہ آج مس لگانا بھول گیا تھا۔ اوکے فائن، یہ کہتی وہ بیگ نزدیک کرتی کھول گئی تھی۔ اندر ایک خوبصورت کیس تھا اور اس نے فوراً کھولا تو دوسری جانب وہ کال پر ہی موجود تھا۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ کیس میں پڑی بریسلٹ کو دیکھتے وہ دم بخود ہوئی تھی۔ اس کی مالیت کا اندازہ وہ لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی کلائی کی زینت بنا لو چاندنی، جب ہم روبرو ہوں گے میں اسی سے پہچان کروں گا آپ کی۔ مگر یہ بہت بس اسے کلائی کی زینت بنا لیں۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرا گیا جب وہ بنا مزید بحث کیے اس بریسلٹ کو اپنی کلائی کی زینت بنا گئی۔ بریسلٹ پہننے کے بعد وہ اس کی خوبصورت اینگل سے تصویر بنا کر اسے سینڈ کر گئی تھی۔ اپنے موبائل پر بجنے والی خاص ٹون پر اس نے جلدی سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ کال فوراً کٹ ہوئی تھی۔ ان باکس میں جا کر دیکھا تو اس کی جانب سے تصویر موصول ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل تھا موصوف کا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس کی جانب سے کچھ موصول ہوا تھا۔ پکچر ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی، اس کی خوبصورت کلائی میں پہنا وہ بریسلٹ۔ موسیٰ شاہ نے کئی بار ہر اینگل سے اس کے ہاتھ کی تصویر کو دیکھا تھا۔ اس کی ایک کلائی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ابھی تو دیدار یار باقی تھا۔ ابھی بریسلٹ والے واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ قیس نے ابراہیم کی شادی کا بتا دیا۔ اس نے موسیٰ سے سرسری سا ذکر کیا تھا شادی کا۔ نہ موسیٰ سوچ سکتا تھا کہ اس کی ملاقات وہاں اشمل سے ہوگی اور نہ ہی وہ سوچ سکتی تھی۔ اشمل نے ڈی پی میں موسیٰ کو دیکھ رکھا تھا، مگر جو ہوا وہ ششدر کرنے کے لیے کافی تھا دونوں کو۔ اشمل تو دنگ رہ گئی تھی اسے شادی میں دیکھ کر، مگر اس سے زیادہ حیرت کا پہاڑ اس پر تب ٹوٹا جب موسیٰ اس کے بھائی کے مقابل آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول سکتی، کچھ کہہ سکتی، ان دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی تھی، اور وہ جو پہلے ہی پریشان تھی اپنے اعصاب پر قابو نہ پا سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ایک وقت تھا شاہ خاندان اور خان خاندانوں کی دوستی پورے زمانے میں مشہور تھی۔ یہ دوستی دو خاندانوں کے بزرگوں سے چلتی آ رہی تھی۔ حیدر شاہ اور رحمان شاہ دونوں بھائی تھے۔ حیدر شاہ شادی کے دوسرے ہفتے قتل ہو گئے تھے، جبکہ رحمان شاہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا موسیٰ شاہ، اس سے چھوٹی لائبہ شاہ اور سب سے چھوٹا ہادی شاہ، جبکہ خان خاندانوں میں علی خان اور دانش خان تھے۔ علی خان کو اللہ پاک نے 2 بچیوں سے نوازا، قیس خان
اور بیٹی اشمل خان، جبکہ دانش خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رضا خان، ارحم خان اور بیٹی منسا خان۔ بزرگوں کے بعد دانش خان اور حیدر شاہ کی دوستی کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ حیدر شاہ کی شادی کو ہوئے بھی 2 ہفتے ہوئے تھے جب تمام دوستوں نے ان کی شادی کی خوشی میں دعوت رکھی، جہاں پر حیدر شاہ کو بلایا گیا۔ بے تحاشا خوش تیار ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں انہوں نے دانش خان کو پک کیا۔ دونوں دوستوں کا چھوٹا سا قافلہ دعوت پر جا رہا تھا جب راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ نامعلوم افراد کا ٹارگٹ حیدر شاہ تھے۔ دانش خان کو ایک چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ نامعلوم افراد ایک جھٹکے کے اندر حیدر شاہ کے سینے میں ساری گولیاں اتارتے وہاں سے فرار ہو گئے، جبکہ دانش خان کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دانش خان نے جلدی میں جب پسٹل نکال کر اپنے اور اپنے دوست کا دفاع کرنا چاہا تو اسی پسٹل کی وجہ سے اس پر قاتل ہونے کا الزام لگ گیا۔ موقع پر پہنچے لوگوں نے بنا کوئی ثبوت مانگے دانش خان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اپنے دوست کو مروایا ہے، اور پھر یہاں سے شروع ہوئی تھی دشمنی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے مگر شاہ خاندان کو آج بھی قاتل دانش خان ہی لگتا تھا۔ دونوں خاندانوں کے بڑے کبھی ملتے تو ایک دوسرے سے منہ موڑ کر چلے جاتے، مگر جب موسیٰ شاہ قیس خان سے ملتا تو وہ ایک دھاڑ بن کر ملتا۔ ابراہیم قیس کا یونیورسٹی فیلو تھا، جبکہ موسیٰ کا بزنس پارٹنر تھا۔ ان کی دونوں خاندانوں کے لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کوشش کرتا آیا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اسی وجہ سے اس نے دونوں خاندانوں کو شادی پر بلایا، مگر وہاں جو ہوا وہ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ حال ڈاکٹر نے اشمل کے بے ہوش ہونے کی پریشانی بتائی۔ وہ اپنی چھوٹی سی بہن کو لے کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے میڈیسن وغیرہ دینے پر اشمل کو جلد ہی ہوش آ گیا تھا، جسے لے کر وہ گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ اسے ٹینشن والی بات سے دور رکھا جائے۔ منسا لوگ بھی سارے اسی وقت گھر پہنچ گئے تھے۔ اشمل کو صحیح سلامت ہوش میں آتا دیکھ گھر والوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ صرف ٹھیک ہے کہنے کے علاوہ کچھ نہیں بولی تھی۔ سب نے یہی سمجھا تھا کہ وہ وہاں ہونے والی لڑائی سے پریشان ہو گئی ہے، اسی لیے سب نے اسے ریسٹ کرنے کا بولا، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شاہ خاندان والوں سے دشمنی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ دل دے بیٹھی ہے وہی اس کے بھائی کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی اس کے خاندان کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ بار بار ذہن میں موسیٰ موسیٰ آ رہا تھا۔ اس کی رنگت دیکھتے قیس نے اسے کمرے میں چھوڑا تھا تاکہ وہ ریسٹ کر سکے، مگر وہ کمرے میں آتے ہی اونچی آواز سے رونے لگی تھی۔ ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا، کیا موسیٰ شاہ اس وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا؟ مگر دل میں پھر کہیں یہ بھی آ رہا تھا وہ تو اس کے صحیح نام سے بھی ناواقف تھا، تو وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سب بدلے کے لیے کر سکتا ہے؟ دماغ بار بار الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا کہ وہ موسیٰ شاہ ہے، وہ تو کب کا تمہارے بارے میں جان چکا ہوگا، تو اس نے گفٹس بھی تو پہنچایا تھا تمہارے تک، اور دل بار بار اس بات کی سرزنش کر رہا تھا، مجھے موسیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا، شکر تھا منسا اس کا فون پہلے ہی اس کے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی۔ فون جلدی سے اٹھا کر اس نے موسیٰ کا نمبر ڈائل کیا تھا، جب دماغ میں پھر سے گھمایا تھا، اگر وہ تمہارے بارے میں نہ جانتا ہو، اگر اس نے تمہیں دشمن کی بیٹی سمجھ کر دھتکار دیا۔ یہ الفاظ ذہن میں آتی وہ فوراً کال کٹ کر گئی تھی۔ جب دور سنسان سڑک پر بنا منزل کا تعین کرتے موسیٰ شاہ کے قدم رکے تھے۔ جیب میں پڑا موبائل پل کے لیے تھر تھرایا تھا، پھر چپ ہو گیا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے فوراً جیب سے موبائل نکالا، جب سامنے ہی مس چاندنی کے نام سے 1 سیکنڈ کی مس کال تھی۔ وہ حیران تھا، بے حد حیران، کیونکہ اشمل نے آج سے پہلے کبھی بھی کال میسج میں پہل نہیں کی تھی۔ دل نے شدت سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس نے اس کا نمبر ملانے سے پہلے جتنی قرآنی آیات ذہن میں تھیں پڑھ لی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ اس کے دشمنوں کی بیٹی میں سے نہ ہو۔ ہمت کرتا وہ کال ملا گیا۔ دوسری طرف موبائل پر آتی موسیٰ کی کال دیکھتی وہ کانپ کر رہ گئی۔ 1 بار 2 بار 3 بار مسلسل کالز پر کال آئے جا رہی تھی، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی کال اٹینڈ کر سکیں۔ دونوں اپنی جگہ ڈھیٹ بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل کالز پر کال کیے جا رہا تھا اور اشمل ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ دونوں انتہا کے ڈھیٹ تھے۔ لگاتار آدھے گھنٹے کی مسلسل کالز کے بعد اس کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا، جب دوسری جانب موجود شخص فوراً بولا تھا، اشمل۔ موسیٰ کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ ساکت ہوئی تھی۔ مطلب آج جو ہوا، جو دیکھا، وہ سچ تھا؟ کچھ بولو یار۔
مقابل کی خاموشی محسوس کرتا وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ کیا بولوں؟ اشمل کی روئی روئی آواز سنائی دی۔ پوچھو گی نہیں مجھے تمہارا نام کیسے پتہ لگا؟ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ موسیٰ شاہ نے اگر دشمنی نبھانے کے لیے میری انسٹاگرام آئی ڈی ڈھونڈ لی تھی تو میرا نام ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ایسے الفاظ بول گئی تھی، شاید وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا ایسا سچ میں تو نہیں ہے۔ واٹ؟ اشمل کے الفاظ سنتے موسیٰ کو آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اشمل، تم پاگل ہو، ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم جانتی ہو ایک عرصہ تمہارے نام سے انجان رہا ہوں میں نے کبھی تمہیں ڈھونڈنے، تمہارا نام ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ہم دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی محبت کی قسم، میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ تم قیس خان کی بہن ہو یا تمہارا خاندان سے کوئی رشتہ ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے، اس وقت جتنا تم مجھے وہاں دیکھ کر شوق ہوئی اس سے کہیں زیادہ تمہاری کلائی میں وہ بریسلٹ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا یار۔ موسیٰ شاہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس لڑکی سے وہ اتنی محبت کرتا ہے وہ اسی کے دشمن خاندان کی ہوگی۔ سنسان سڑک پر چلتے اونچی آواز میں بولتے موسیٰ کو اپنے ہی الفاظ دوبارہ اپنے کانوں میں گھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر موبائل کی دوسری جانب وجود مکمل خاموش تھا۔ اشمل، آپ کو اپنی زبان ساکت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مقابل کی قسموں کا کیا جواب دے۔ اشمل، کچھ تو بولو یار، وہ بے بسی سے بولا۔ چلتا کافی آگے نکل آیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا اس وقت وہ کس راستے پر ہے۔ میں کیا بولوں شاہ؟ آپ کی چاندنی ہونے سے پہلے میں قیس خان کی بہن ہوں۔ شاہ، میں کیسے کچھ بول سکتی ہوں؟ میری تو زبان ہی ساکت رہ گئی ہے شاہ۔ میں نے اس شخص سے محبت کی ہے جو میرے ہی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اشمل، میری دشمنی قیس سے نہیں ہے۔ اشمل، میری دشمنی تمہارے چچا سے ہے جس نے میرے چچا کو قتل… بس کریں موسیٰ، قتل قتل قتل! اس وقت تمہاری عمر بھی میرے لالا جتنی ہی تھی۔ تم سنی سنائی باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ چیخی تھی۔ اشمل، میں جھوٹ نہیں بولتا یار، وہ تڑپا تھا۔ قیس، جھوٹ میرے لالا بھی نہیں بولتے، میرے چچا بھی نہیں بولتے، میرا باپ بھی نہیں بولتا۔ اشمل، ایک بار مل لو مجھ سے، وہ بس اتنا کہہ سکا۔ نہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کے منہ سے انکار نکلا تھا۔ ایک بار پلیز، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں ماننے کو تیار ہوں، بس ایک بار مل لو۔ میں اشمل خان سے نہیں، اپنی محبت سے ملنا چاہتا ہوں، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کل یونیورسٹی یا کیفیٹیریا میں آ جانا، کہتی وہ کال بند کر گئی۔ موسیٰ شاہ نے بند ہوتی کال کو دیکھ کر موبائل کو سینے سے لگایا تھا۔ میں تمہیں منا لوں گا اور تمہارے گھر والوں کا سچ بھی سامنے لا کر چھوڑوں گا، ایک عزم سے کہتا وہ پیچھے مڑا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا چاروں طرف۔ پھر میں کہاں آ گیا سوچتا وہ واپسی کے راستے پر گامزن ہوا تھا۔ اشمل، میری جان آج چھٹی کر لیتی، آپ کی طبیعت تو پہلے ہی کافی خراب تھی، اوپر سے یونیورسٹی۔ اشمل کو سفید سوٹ میں یونیورسٹی کے لیے تیار دیکھ مورے پریشانی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر آج عجیب قسم کا ڈر اور خوف تھا، اپنی محبت کو کھو دینے کا خوف۔ موسیٰ سے بات کرنے کے بعد وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ رات کبھی ختم ہو اور اس کی موسیٰ سے پہلی ملاقات آخری ملاقات بنے۔ مورے، آج اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ماں کے گلے لگتی انہیں تسلی دیتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی مورے میں واپسی کا راستہ کیسے طے کروں گی، مگر جوڑے دل کے ساتھ جاتی آپ کی بیٹی واپسی پر ٹوٹے دل کے ساتھ آئے گی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب وہ صبح سے اٹھا ہوا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ اشمل کی یونیورسٹی کی طرف نکل گیا تھا۔ کیفیٹیریا میں اشمل کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھتا وہ نظریں کیفیٹیریا کی انٹرنس پر لگا گیا تھا۔ دوسری جانب کیفیٹیریا کی طرف بڑھتی اشمل کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ منہ پر ماسک چڑھائے 10 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے کرتی وہ کیفیٹیریا میں انٹر ہوئی تھی۔ اس نے جو ٹیبل موسیٰ کو بتایا تھا اس پر نظر پڑی تھی۔ وہ حسین مرد وہیں بیٹھا تھا۔ اشمل پر نظر پڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ اشمل نے قدم واپس موڑنے چاہے، جب اس کا مقصد سمجھتا ایک جست میں اٹھتا، لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے دروازے سے پاؤں باہر رکھتی موسیٰ شاہ اس کی نازک کلائی پکڑتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ موسیٰ کے سینے سے ٹکرائی تھی۔
جب موسیٰ بنا کسی کی طرف دیکھے اسے یوں ہی کھینچتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے مجھے، کون ہیں آپ؟ باہر نکلتی وہ جان بوجھ کر بولی تھی۔ جب بنا کچھ کہے موسیٰ نے اس کی کلائی کو اوپر کی طرف اٹھاتے اس کی کلائی میں پہنی بریسلٹ پر اپنے ہونٹ ضبط کیے تھے۔ ارد گرد کے لوگ اپنے دھیان میں تھے۔ اس نے یہ حرکت اتنی جلدی میں کی تھی کہ کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اشمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اب آپ کو مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں رہے گی مس چاندنی۔ اس کے الفاظ پر اشمل نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی تھی۔ موسیٰ چھوڑیں مجھے، سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے مس چاندنی، اور نہ ہی چھوڑنے کے لیے آپ کو اتنی دور سے بلایا ہے۔ وہ فوراً بولا۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ آپ نے صرف یہاں بات کرنے کے لیے بلایا تھا، فقط آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ پوری طرح دیکھا آپ نے مجھے، اور ابھی تک دشمنوں کی بیٹی ہوں میں آپ کے، اور آپ مجھے بیوی بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ ہاتھ چھوڑیں اور یہاں کوئی تماشا مت کریں پلیز۔ مگر وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے اسے کھینچتے ہوئے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا تھا۔ یقین کریں، اگر میں آپ کے چہرے پر یہ معصوم چھوٹا سا پردہ ہٹانا چاہوں تو 1 منٹ میں ہٹا دوں، مگر میرا دل اب آپ کو بیوی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہے گا۔ چھوڑیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے دیکھ وہ رونے والے انداز میں بولی۔ اس وقت اسے موسیٰ سے ڈر لگ رہا تھا، مگر موسیٰ بنا اس کی سنے دروازہ کھول کر اسے سیٹ پر دھکیلے دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ آپ مجھے یوں اس طرح دن دہاڑے یونیورسٹی سے اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات کو؟ میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر آیا تھا نا، مگر آپ بھی سننے نہیں، صرف اپنا فیصلہ سنانے آئی تھی۔ مگر میں یہاں صرف بات کرنے نہیں، آپ کو اپنی بیوی بنانے آیا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ غصے سے بولا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھی ضدی ہوئی تھی۔ جواب وہ چپ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہوئی تھی۔ اشمل کی سانس اٹکی تھی۔ مسلسل اترنے کی کوشش، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے وہ ناکام بناتا تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ بنا اشمل کی مزاحمت اور وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کی اس کو گود میں اٹھائے وہ اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اشمل تو اس کی اس قدر نزدیکی پر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ رنگت سرخ ہو گئی تھی کیونکہ اس کی نازکی معمولی انداز میں موسیٰ کے سینے سے لگی تھی۔ موسیٰ شاہ اپنی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ اشمل، سب بھول کر مجھ سے نکاح کی حامی بھر دو یار۔ اکڑو موسیٰ شاہ آنکھوں میں نمی لیے بولا تھا۔ نہیں میرے لالا، وہ سب یار میں کہہ دوں گا میں نے اغوا کیا تھا۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے اس بات پر وہ چیخی تھی۔ پھر موت کا ڈر نہیں، تمہارا ہو کر تو مروں گا نا۔ وہ سچ میں پاگل ہوا پڑا تھا۔ موسیٰ، تمہیں میری قسم، تم پاگل ہو، ایسی قسموں پر نکاح نہیں ہوتے۔ وہ جھنجھوڑتے دماغ کے ساتھ چیخی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے کون سا محبت ہو، چھوڑو میری اس قسم کو اور جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ تو پاگل ہوا تھا، اتارو یہ قسم۔ ہاں میں پاگل ہوں، تمہارے لیے پاگل۔ اگر مجھے تم نہ ملی نا تو موسیٰ شاہ پاگل ہو جائے گا یار۔ وہ چیخا تھا۔ آنسو تو بے حس بنے اشمل کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میں گھر والوں کو یہی کہوں گی تم نے مجھے اغوا کر کے نکاح کیا تھا، وہ روتے روتے بولی۔ موسیٰ شاہ کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے گئی تھی۔ تم سچ میں؟ وہ روتے روتے مسکرایا تھا جب وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ کسی ڈر کے تحت بولی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے اگر یوں میرا رشتہ تمہارے گھر جائے گا تمہارا بھائی اور تمہارا خاندان کبھی نہیں مانے گا، مگر اس طرح مان جائیں گے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اشمل کو زور سے سینے میں بھیجتے وہ شدت سے بولا تھا۔ اس کے اس قدر زور پر اشمل کو اپنی دھڑکنوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا جب وہ سسکی تھی، مگر موسیٰ شاہ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ مزید زور لگاتے اسے سینے میں بھیج گیا۔ جب اس کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی وہ فوراً پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ پریشانی سے بولا۔ سانس نہیں آ رہی تھی اور درد بھی۔ بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھتے ہوئے بولی۔ چہرے پر ماسک جوں کا توں تھا۔ موسیٰ کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئے شرمندہ ہوئی۔ فوراً پلٹی تھی جب اس کے پلٹنے پر موسیٰ نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ بس کچھ دیر اس کے بعد یہ سب میرا حق ہے،
پھر درد دیکھ کر ان دھڑکنوں کو سہلانا بھی میں نے ہی ہے۔ اشمل کی سانس بند ہوئی تھی جب وہ مسکرایا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں نکاح خواہ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر بڑھ گئی تھی۔ اندر سے دل بہت ڈر رہا تھا، نہ جانے جب گھر پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، مگر موسیٰ کا ساتھ پانے کی خوشی بھی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی جب آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب کے ساتھ موسیٰ کمرے میں نوک کر کے انٹر ہوا۔ وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ لے کر بیٹھی تھی، منہ پر ماسک پہن لیا تھا۔ گواہان کی موجودگی میں دونوں نے نکاح کو قبول کیا۔ موسیٰ کے دوست اس کے گلے لگتے اسے مبارکباد دیتے کمرے سے نکلے۔ جب موسیٰ بھی ان کے پیچھے گیا، اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا انہیں باہر تک چھوڑ کر وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اشمل تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوا جب نظر اشمل کی پشت پر پڑی۔ اشمل، وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب آتا اسے پکار گیا۔ جب اس کی پکار پر اشمل واپس مڑی تھی، موسیٰ دنگ رہ گیا تھا، نظریں ساکت ہوئی تھیں۔ اشمل بنا ماسک کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آن لائن محبت سے شروع ہوئی اس کہانی کو نکاح سے مکمل کر گیا تھا، اور چہرہ مکمل اس کا نکاح کے بعد دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھیں تو پہلے ہی گھائل کر دیا تھا، مگر اس کا تیکھا ناک اور گلابی خوبصورت بھرے بھرے ہونٹ موسیٰ خان کی جان ہوا کر گئے تھے۔ اشمل، وہ مشکل سانس لے کر بولا تھا۔ اشمل نے جھکائی نظریں اٹھائی تھیں۔ نکاح مبارک۔ موسیٰ کو اپنی جانب یوں ساکت نظروں سے دیکھتی وہ بے ساختہ بولی تھی، خیر مبارک جانا، آپ کو بھی نکاح مبارک۔ اس کی مبارکباد پر ہوش میں آتا وہ اس کے تھوڑے مزید قریب آتے بولا تو اشمل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سالوں بعد ہوئی تھی ان کی، مگر ملاقات پہلی تھی، اور اسی ملاقات میں وہ ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ وہ مزید قریب ہوا، اب دونوں میں فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ سمجھ نہیں آتی اپنی بیوی کی تعریف کہاں سے کروں۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں نے تو مجھے ویسے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر ہونٹوں نے مجھ پر مزید ظلم ڈھایا ہے۔ اشمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اپنی گرم سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑتے بولا، پلیز موسیٰ، شش۔ وہ اپنی انگلی اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ پلیز، ابھی ان ہونٹوں سے مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں خود پر رکھا ضبط کھو دوں گا یار۔ مگر نکاح تو ہو گیا، آپ مجھے جانے، ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت۔ میں بالکل ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو نکاح کر کے بیوی کو سسرال چھوڑ دیں۔ میں موسیٰ شاہ ہوں، اپنی بیوی کو اب ایک منٹ کے لیے بھی اس کے مائکے نہیں چھوڑوں گا۔ موسیٰ، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ ڈری تھی۔ شش، آج ان ہونٹوں سے کچھ مت کہو، تم بے فکر ہو جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا، بس اس وقت خود کو اور مجھے محسوس کرو۔ یہ کہتا وہ اشمل کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے گیا تھا تو اشمل کی جان ہوا ہوئی تھی، رنگت سرخ انار بنی تھی، دونوں کی سانسیں ایک ہوئی تھیں۔ پہلی بار کسی مرد نے چھوا تھا۔ اشمل نے کچھ کہنا چاہا تھا جب موسیٰ مزید جنونی ہوا تھا۔ ہم گھر نہیں، وہ فلیٹ کو موسیٰ کے دوست کا سمجھ رہی تھی۔ ہم اپنے گھر ہیں اور یہی ہمارا گھر ہے، سمجھ لو جانے من رخصتی ہو گئی ہے آپ کی۔ مسکرا کر کہتا وہ اشمل کی سانسیں مزید تنگ کر گیا تھا۔ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی بات بے باکی دکھا رہی تھی۔ نہ کریں موسیٰ، میں آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہوں، میں نے محبت دشمنوں کی بیٹی سے نہیں اپنی چاندنی سے کی ہے۔ وہ چیخی تھی، رنگت لال ہوئی تھی۔ موسیٰ، وہ غصے سے گھورتی ہوئی بولی جب موسیٰ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے بھگو گیا۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ میرا بچہ۔ یہ کہتا وہ اشمل کو گود میں اٹھا گیا۔ اس کے یوں اٹھانے پر اشمل نے گود سے اترنا چاہا جب موسیٰ اس کے ہونٹوں کو پھر سے جکڑ گیا تھا۔ اشمل کو اپنا ساتھ نہ دیتے دیکھ نہ ساتھ دینے کا اشارہ کر گیا تھا۔ موسیٰ کی طرف سے ملتی سزاؤں پر وہ ہمت کرتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں بہت رف ہو گئے تھے جب موسیٰ اسے ساتھ لیے میٹرس پر گرا تھا۔ ہونٹ ابھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ اشمل کی تنگ پڑتی سانسوں کو دیکھتا وہ اس پر رحم کرتا پیچھے ہوتا۔ اشمل کا دوپٹہ تو پہلے ہی وہ اتار کر پھینک گیا تھا۔ گردن سے ہوتا وہ آہستہ سے نیچے بڑھنے لگا تو اشمل کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اشمل کی بھاری ہوتی سانسیں موسیٰ کی بے رحمی کا سبب بنی تھی۔ موسیٰ، یہ سب وہ اس کی قربت کے لیے بھی تڑپ رہی تھی، مگر نکاح کے بعد یوں ایک دم سب اس نے سوچا نہیں تھا۔ بنا اشمل کی سنے وہ ٹوٹ پڑا۔
اور ٹوٹا بھی اس شدت سے کہ اشمل کے درد سے چیخیں نکلی تھیں۔ آپ مجھے اسپتال بھیج کر ہی دم لیں گے؟ جیسی آپ کی حرکتیں ہیں مجھے لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب میں یوں بستر کے بجائے اسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوں گی۔ اسی یوں بے دردی سے دکھاتے دیکھ وہ رونے والے انداز میں بولی۔ جب اس کی سنتا موسیٰ کھل کر مسکرایا تھا۔ میری جان ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو سکون دینے کی خاطر ہی تو ہم یہاں ہیں، ورنہ ہمارا کیا؟ چلے جاتے ہیں ابھی۔ وہ جان بوجھ کر تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ اشمل کا جسم ویسے ہی تپ کر انگارہ بنا ہوا تھا۔ ایک دم اس کے پیچھے ہونے پر وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اشمل کو حیرانگی سے اپنی جانب دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے بولا تھا، ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ خود ہی تو کہا ہے کہ دور ہو جاؤ۔ لو اب ہو گیا دور، میں اپنے جذبات پر پل باندھ لوں گا مگر تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا کیونکہ اشمل کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ عین موقع پر اس سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آرام اور سکون سے اسے تنگ کرنے کی خاطر پیچھے ہوتا دیوار سے ٹیک لگا کر خود جسم پر کمبل لے گیا تھا۔ اشمل اس کی حرکت پر حیرانی کی آخری حد پر تھی۔ وہ ایسے ان لمحات میں سے دور کیسے جا سکتا تھا جبکہ جسم میں اٹھتے اسپارک اسے بری طرح بے بس کر رہے تھے۔ کچھ دیر ریسٹ کرو میرا بچہ، پھر تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی حیران آنکھوں پر باری باری ہونٹ رکھتے موسیٰ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ موسیٰ کا تو حال تھا خود کی جان جاتی ہے جائے، مگر مقابل نے جتنا اسے تنگ کیا تھا اسے اتنا تڑپانا تو بنتا تھا۔ اشمل نے اپنی گلابی مدہوش ہوتی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس ظالم کی طرف دیکھا جسے اسے ادھورا چھوڑ رہا تھا۔ آپ مجھے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اشمل بے خودی پر ضبط کرتے اس کی نگاہوں میں دیکھ کر شکوہ کیا تھا۔ اچھا یہ لو، ایک کام کرو، یہ رہا میں، خود کر لو جو کرنا ہے کیونکہ میں تو نہیں کرنے والا۔ موسیٰ نے مسکراہٹ دبائے اسے پھر سے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ اشمل کی آنکھوں میں نمی کی لہر گہری ہوئی تھی۔ مقابل اس حد تک ظالم نکلے گا وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جو کام وہ کہہ رہا تھا ایسا تو اشمل مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ باتوں کی حد تک تو ٹھیک تھا مگر اس حد تک جانا کبھی نہیں۔ ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالے اشمل اوندھے منہ لیٹی تکیے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی کیونکہ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ موسیٰ نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ جتنا وہ اسے تڑپا رہا تھا اسے کہیں زیادہ خود تڑپ رہا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ مقابل رو رہی ہے، اسی لیے وہ اسے بازو سے پکڑ کر نرمی سے سیدھا کر گیا تھا۔ اشمل نے غصے سے ہاتھ چھڑانا چاہا جب موسیٰ اس کے رسیلے لبوں کو لبوں میں قید کر گیا۔ اشمل اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشمل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا جب موسیٰ نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ رکھتے اپنے جسم کو اس میں داخل کیا تھا۔ اشمل کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی جبکہ موسیٰ نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کتنے عرصے سے وہ اس سکون کے لیے ترس رہا تھا جو آج اسے مل گیا تھا، وہ بھی اپنے محرم کے پہلو میں۔ اشمل کو نرمی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تو کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ جب درد سہتی اشمل مسلسل اسے پکار رہی تھی جس کی پکار کا جواب اس نے اس کے ہونٹوں پر برس کر دیا تھا، وہ شدتوں سے اس پر برسا رہا تھا۔ وقت کا ذہن سے ہی نکل گیا تھا، کہاں وہ 10 بجے اس کے ساتھ آئی تھی اور کہاں شام کے ساتھ ہو رہے تھے، مگر وہ دونوں ہر چیز بھلائے ایک دوسرے میں مگن۔ گزرتے وقت کا دونوں کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوا، اپنی ساری محبت اس پر لٹانا چاہتا تھا۔ بالآخر اشمل کی بس ہوتے دیکھ وہ رکا تھا جب اشمل نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر موسیٰ کے بوسوں کے نار ابھی بھی جاری تھے۔ جب تھکی تھکی اشمل کا دھیان سامنے لگی گھڑی پر گیا، وہ ایک دم چیخی تھی، موسیٰ 7 بج گئے، گھر میں سب مجھے ابھی تک یونیورسٹی سے نہ آتے دیکھ بہت پریشان ہوں گے، ڈرائیور انکل میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھ کر ایک دم ہڑبڑا گئی تھی، فوراً میٹرس سے اٹھی تھی۔ اسے اس وقت اپنی حالت بھی یاد نہیں۔ جب اس کی چیخ پر موسیٰ نے بھی سامنے لگے کلاک پر ٹائم دیکھا۔ تو کیا ہو گیا، بتا دینا سب کو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ موسیٰ بھائی سے بولا تھا، موسیٰ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرے گھر والے ہمارے نکاح کے بارے میں نہیں جانتے، کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے سے چیخی تھی، میری جان تمہارے گھر والے ہمارے نکاح کے بارے میں جانتے نہیں، مگر آج جان جائیں گے، میں ان سب کو بتا دوں گا۔
تمہیں وہیں سے اپنے ساتھ شاہ ولا لے کر جاؤں گا۔ موسیٰ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ پلیز ابھی رک جائیں، میں گھر والوں کو پہلے اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گی، وہ منت بھرے لہجے میں، جبکہ موسیٰ اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر ہی اپنی نظریں اپنا جسم پر گاڑے ہوا تھا۔ موسیٰ آپ، مگر وہ فوراً گڑبڑائی، اس کی نظر اپنی حالت پر پڑی جسے دیکھتی وہ شرمندہ ہوئی۔ جب موسیٰ کھل کر مسکرایا تھا، اس سے پہلے موسیٰ اسے دوبارہ سے قابو کرتا وہ سائڈ سے کپڑے اٹھاتی فوراً واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے اس کی سپیڈ دیکھتا وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا دل کبھی بھی نکاح کرنے کے بعد اشمل کو اس کے گھر چھوڑنے کا نہیں کر رہا تھا، مگر اس وقت اشمل ضد پر تھی، وہ جلدی اس مسئلے کا کوئی حل نکال دینا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آئی، اس سے پہلے موسیٰ اسے قابو کرتا جب اشمل فوراً پیچھے ہوئی تھی اور اسے جلدی سے فریش ہو کر آنے کا بولنے لگی، کیونکہ اب اسے جلد سے جلد گھر جانا تھا۔ وہ ذہن میں لاکھوں بہانے سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر بولنا کیا ہے۔ اس کو پریشان دیکھ کر موسیٰ بھی چپ چاپ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپسی کے لیے نکلے تھے۔ موسیٰ، مجھے یہیں روڈ پر اتار دیں، تھوڑا سا ہی تو ہے، آگے پیدل چلی جاؤں گی۔ مگر کیوں اشمل، پاگل ہو تم؟ ایسے کیسے تمہیں راستے میں اتار سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بولنے پر موسیٰ فوراً بولا۔ وہ لوگ اس وقت اشمل کے گھر سے 5 منٹ کی دوری پہ تھے۔ جب قریب پہنچتے اشمل نے اسے وہیں اتارنے کا کہا تھا۔ ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھے گا، میں تمہیں دروازے کے سامنے اتار کر آؤں گا، سختی سے کہتا وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اشمل نے اسے مزید آگے جاتے دیکھ گاڑی گیٹ سے تھوڑا پیچھے ہی روکنے کو کہا۔ جب اشمل کے کہنے پر وہ وہیں گاڑی روک گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اشمل کے نزدیک ہوتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ جب اشمل شرماتی فوراً گاڑی سے نکلی تھی، تبھی نہ جانے کیسے اچانک موڑ پر قیس خان کی گاڑی رکی تھی۔ اس سے پہلے موسیٰ گاڑی دیکھتا یا اشمل دیکھتی، قیس گاڑی روکتا گاڑی سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ اشمل کی قیس کی جانب پشت تھی کیونکہ وہ شیشہ ڈاؤن کیے موسیٰ کو بائے بائے کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جب پیچھے سے قیس کی آواز ابھری، اس نے موسیٰ کو دیکھ کر کہا تھا۔ جب اشمل کے ہاتھ سے بیگ یکلخت نیچے گرا اور وہ فوراً مڑی، قیس کی نظر بے ساختہ بہن پر گری۔ اشمل؟ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اشمل کی طرف دیکھنے لگا۔ اشمل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لالا، تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ موسیٰ قیس کو دیکھتا۔ موسیٰ بھی فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ قیس، میری بات سنو تحمل سے۔ اس سے پہلے موسیٰ مزید کچھ کہتا، قیس بھاگ کر موسیٰ کے منہ پر 2-3 مکے جڑ گیا۔ میری بہن تیرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی موسیٰ؟ مسلسل کچھ بتانے کی وہ کوشش کر رہا تھا مگر قیس انسنی کرتا اس کی اچھی خاصی حالت خراب کر چکا تھا۔ جب موسیٰ کے منہ سے خون نکلتا دیکھ اشمل روتے ہوئے چیخی، بس کریں لالا، شوہر ہے وہ میرا۔ اتنے شور میں اشمل کے الفاظ قیس کے چلتے ہاتھ روک گئے تھے۔ موسیٰ کو ایک جھٹکے سے نیچے پھینکتا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شوہر ہے میرے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ قیس کے قدم یکدم لڑکھڑا گئے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ قیس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل ضبط کرتے کہا۔ وہ تو دنگ رہ گیا اس انکشاف پر کہ اس کی لاڈلی، اس کی گڑیا۔ اشمل، میری بات سنو، یہ جان بوجھ کر تمہیں ہماری دشمنی کی وجہ سے استعمال کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس نے تمہارے لالا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے یقیناً تمہیں ڈسٹریکٹ کیا تھا۔ دشمن ہے ہمارا؟ اشمل کے بازو پکڑتا وہ اپنی طرف سے اسے سچ بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ لالا، میں سب جانتی ہوں، سب جانتے ہوئے بھی موسیٰ کو پسند کرتی ہوں لالا، اور اسی وجہ سے ہم نے نکاح۔ چٹا ایک زوردار تھپڑ بولتی اشمل کو چپ کروا گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تبھی موسیٰ ایک دم چیختا۔ قیس خان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ تمہاری بیوی بننے سے پہلے وہ میری بہن ہے۔ قیس پھر سے دھاڑا تھا، مگر اب وہ میری بیوی ہے، میں ہاتھ کاٹ دوں گا جس نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ جواباً وہ بھی دھاڑا تھا۔ کوئی بیوی نہیں، تم نے میری بہن کو بھڑکایا ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ چلو اشمل میرے ساتھ۔ موسیٰ کو دور دھکا دیتے اشمل کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھا تھا، جب موسیٰ فوراً اس کے پیچھے ہوا تھا۔ چھوڑو میری بیوی کو، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ ہرگز نہیں، یہ میری بہن ہے اور یہ میرے ہی گھر جائے گی، کبھی نہیں، یہ شاہ ولا جائے گی، میری بیوی۔
وہ غصے سے اشمل کا ہاتھ قیس سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب قیس زور لگاتا اشمل کو گھسیٹتا گیٹ سے انٹر ہو گیا تھا۔ موسیٰ بھی فوراً اندر داخل ہوا۔ جب اشمل کی موریں بھاگتی ہوئی اشمل کے پاس آئے۔ آ گئی میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ کہاں تھی؟ آوازیں سنتے باقی سب بھی باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے اشمل کوئی جواب دیتی جب موسیٰ بولا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ ٹھا ٹھا گھر کے تمام افراد پر آسمان گرا تھا۔ شوہر؟ اشمل کے باپ کی آواز دب گئی تھی۔ جی انکل، میں اور اشمل ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ہماری دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی انکل، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اشمل کو خوش رکھوں گا، پلیز آپ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ میں بھی یہ سب ایسے نہیں چاہتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں موجود دشمنی ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے چٹاخ موسیٰ کا چہرہ ضبط سے لال ہوا تھا، کیونکہ اشمل کے باپ نے اشمل کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ انکل، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ دھاڑا تھا۔ حد سے تو تم بڑھ گئے ہو موسیٰ شاہ۔ تم نے دشمنی کی آڑ میں ہماری بیٹی کو ورغلا کر اس سے نکاح کر کے ساری حدیں پار کر دی۔ غصے سے دھاڑتے وہ موسیٰ شاہ کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ ایک زوردار مکہ موسیٰ کے چہرے پر مارتے جب اشمل چیخی تھی، بابا پلیز، بابا نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مر جاؤ، غصے سے کہتے وہ موسیٰ کی گردن اپنے ہاتھوں میں لے گئے تھے۔ اشمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھتی یکدم بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اشمل! قیس چیختا بہن کے قریب گیا تھا جب علی خان موسیٰ کی گردن چھوڑتے بیٹی کی طرف بھاگے تھے۔ عورتیں رونے لگی تھیں، موسیٰ کی جان تو اب نکلی تھی۔ اشمل! وہ بھاگ کر اس کے قریب گیا تھا جب اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے قیس اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اشمل کو گاڑی میں لٹائے ماں اور باپ کو ساتھ لیے گاڑی سن سے بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے موسیٰ بھاگتا اپنی گاڑی تک جاتا ان کے پیچھے نکلا تھا۔ اسپتال میں جاتے ہی اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ موسیٰ بھی ان کے درمیان کھڑا تھا، مگر وہ سب مسلسل چپ تھے جب آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرنی آئی تھی۔ کیسی ہے اشمل؟ سب سے پہلے وہ آگے ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ کسی شوق کی وجہ سے اسپتال پہنچ گئی تھی اور اب بھی وہی ہوا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہت مشکل سے ان کی طبیعت تھوڑی سی سیٹل ہوئی ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے سامنے ایسی کوئی بھی بات مت کریے گا جو ان کی تکلیف کا باعث بن سکے، ورنہ ان کی حالت کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ موسیٰ کو دیکھتی وہ علی خان سے بولی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اشمل کے باپ۔ جی ڈاکٹر، وہ فوراً بولے تھے۔ 1-2 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا، یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ جب موسیٰ مضبوط قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا، انکل میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، میں نے بہت بدتمیزیاں کی ہیں، سب سے زیادہ میرا ہاتھ ہے اس دشمنی کو اتنا لمبا کرنے میں، مگر انکل میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اشمل سے محبت کرتا ہوں، میری جان ہے، اس کے بغیر رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ مجھ سے دور رہ سکتی ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہے نا اس کی حالت، پلیز ہمارے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ علی خان کے سامنے وہ ہاتھ جوڑتے بولا تھا، مگر تمہارے گھر والے میری بیٹی کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ علی خان ضبط سے بولے، بیٹی کی حالت نے انہیں توڑ دیا تھا۔ انکل میرا آپ سے وعدہ ہے، اپنی بیوی کی عزت کرنا کروانا میں اچھے سے جانتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کچھ بھی ہو اشمل کو کبھی بھی اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ میری فیملی کو جانتے ہیں، ایک میرے علاوہ کبھی کسی نے یوں آ کر لڑائی کو سرعام نہیں کیا، کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا، بس میں ہی۔ وہ شرمندہ سا بولا تھا، میرے گھر والے یا میں کبھی بھی اشمل کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ قتل اس کے چچا نے کیا ہے، اشمل نے نہیں، اور میرے گھر والے کیوں کسی کے کیے کی سزا اس پیاری سی لڑکی کو دیں گے؟ وہ آج آریاں پار کر دینا چاہتا تھا، میں نے قتل نہیں کیا موسیٰ۔ تبھی پیچھے سے دانش خان کی آواز آئی تھی۔ ان کی آواز اور ان کے ہمیشہ والے انکار نے موسیٰ کو غصہ دلایا۔ جھوٹ مت بولیں، اشمل کی خاطر وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جانتا تھا تم لوگوں کو میری کہی بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا، اسی لیے میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے فری ہونے کے بعد ایک بار اپنے چچا اور باپ کے تایازاد ہارون شاہ کے گھر کا چکر ضرور لگانا، وہ شخص جس نے ہمیشہ اندر ہی اندر حیدر سے دشمنی نبھائی تھی۔
وہ تمہارے چچا سے جلتا تھا، اس کی کامیابیوں سے جلتا تھا، اور اس کے کچھ غلط کاموں کے بارے میں تمہارے چچا حیدر کو پتہ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے تمہارے چچا کا قتل کروا دیا، سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ تب میرے پاس میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے تم لوگوں کی دشمنیاں، تم لوگوں کی نفرتیں سب سہی۔ مگر کچھ دن پہلے وہی شخص ایک کار ایکسیڈنٹ میں جب اپنی ٹانگیں کھو چکا تو اس نے اپنے گناہوں کا احساس ہوا ہے۔ بڑی منتوں ترلوں کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں گیا تو اس نے سارا سچ خود ہی بتا دیا اور معافیاں مانگتا رہا۔ تم بھی ضرور ایک بار مل کر آنا، پورے ہوش سے کہتے دانش خان واپس مڑ گئے۔ پیچھے وہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ کیسی ہے میری جان، کیسی ہے میری بچی؟ اشمل کو ہوش آ گیا تھا۔ سب سے پہلے اسے علی خان ملنے آیا تھا۔ باپ کو دیکھتی وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ بابا آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط کیا، مگر بابا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ باپ کو دیکھتی ان کا ہاتھ پکڑتی پھر سے رونے لگی۔ جب علی خان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، میری جان جیسا تم چاہو کہ ویسا ہی ہوگا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے بابا تمہیں ایسے بیڈ پر پڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ روتے ہوئے بابا کی بات سنتی جلدی سے بولی تھی، بالکل سچ۔ موسیٰ مسکرا کر کہتے وہ موسیٰ کو پکار گئے۔ اشمل وہ حیرانگی سے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی، تبھی دروازے سے موسیٰ اندر آیا تھا۔ جی انکل آپ نے بلایا؟ وہ فوراً مؤدب انداز میں بولا۔ جب علی خان مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گئے، موسیٰ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اسے اشمل کی کلائیوں سے جکڑے ہاتھ پر رکھتے وہ اپنا ہاتھ رکھ گئے تھے۔ میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، میری بیٹی کو خوش رکھنا موسیٰ، مسکرا کر کہتے وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں سے نکالے وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ پیچھے موسیٰ روتی ہوئی اشمل کو سینے سے لگا گیا۔ بس میرا بچہ چپ، میری جان سب ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ روتی ہوئی اشمل کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے وہ مسلسل اس کا سر سہلا رہا تھا۔ میں نے انکل سے بات کر لی ہے، بہت جلد، بس کچھ دنوں تک سارے ٹھیک ہوتے ہیں میں پوری بارات کے ساتھ تمہیں لینے آؤں گا۔ اشمل کے کان میں سرگوشی کرتا اشمل کو سر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ، مسکرا کر کہتے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ اشمل کے پاس سے جانے کے بعد وہ فوراً دانش خان کے بتانے پر اپنے چچا کے قاتل کے پاس گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کافی دیر سے اس کا ان کی طرف آنا جانا بہت کم تھا۔ سختی سے ضبط کرتا قتل کی وجہ پوچھ گیا۔ ہارون شاہ تو پہلے ہی اللہ کی پکڑ میں آ گئے تھے۔ وہ سب فرفر بتاتے معافی مانگنے لگے۔ جب موسیٰ سنسناتے دماغ کے ساتھ سیدھا گھر آیا، اس کی حالت دیکھتے سب نے وجہ پوچھی۔ جب وہ باپ کو سب بتا گیا، سب دنگ رہ گئے، مگر پھر اس کی حالت جانتے انہوں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے گھر نکاح کا بھی بتایا۔ جب سارے دھبے دھل گئے تو اس کے گھر والے تو خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر وہ نکاح سے 1 ہفتے بعد اپنی اشمل کو دھوم دھام سے بیاہ کر لے آیا تھا۔